بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈاؤن میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے، اور ہم اس پانی کو ان کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیات 48 تا 50 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آج بدھ ہے، 23 رجب ہے، 1436 ہجری، 13 مئی سن 2015 ہے۔ معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ اس نشست میں تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم۔ آپ کو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی اجازت سے بڑھنا چاہیں گے آج کے نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کے نوائے وقت کی لیڈ اسٹوری ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ اہم دورہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسی حوالے سے خبر ہے کہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کریں گے۔ ایک ملک کا دشمن دوسرے کا بھی دشمن، پاکستان اور افغانستان میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے۔ عدم مداخلت کی پالیسی جاری رہے گی، اپنی سرزمین دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں جہاں بھی ہوں ختم کریں گے نواز شریف۔ طورخم جلال آباد کیریج وے کی فوری تعمیر شروع کی جائے، جنرل راحیل شریف کا یہ بیان ہے۔ دہشت گردی نے دونوں ملکوں کو نقصان پہنچایا، مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اشرف غنی، افغان طالبان کی پرتشدد کارروائیاں دہشت گردی ہے، پاکستان میں چھپے افراد کی طرف سے افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ وزیر اعظم کی مشترکہ پریس کانفرنس، مستحکم افغانستان ہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اس دورے کے حوالے سے، اس خبر کے حوالے سے مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ہی۔ ڈاکٹر صاحب، کتنی اہمیت کا حامل دورہ تھا وزیر اعظم نواز شریف کا؟ اس سے پہلے اشرف غنی صاحب بھی پاکستان تشریف لا چکے ہیں اور بارہا آرمی چیف بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آج کس نہج پر ہیں؟ احتشام، یہ سوال جو ہے اس وقت میں یہ سمجھوں کہ اس دہائی کا سب سے اہم سوال ہے کہ اس پورے خطے کی ریجنل پالیٹکس جو بدل چکی ہے اور پورا تصور جو ہے ہماری پالیٹکس کا، سیکیورٹی کا، یہ پاکستان افغانستان بارڈر کے حوالے سے تبدیل ہو چکا ہے۔ ہمیں یاد ہے اچھے طریقے سے کہ ہماری تھیریز، ہمارا لٹریچر سارا کا سارا افغانستان کی اور پاکستان کے تعلقات کی تاریخ پہ اگر نظر رکھی جائے، میں تھوڑا سا وقت بھی لوں گا آج، بالکل صحیح، کہ اس میں افغانستان وہ ملک تھا جس نے پاکستان کے ساتھ کبھی دوستانہ تعلقات نہیں رکھے، میں نے رکھے کا استعمال کیا ہے، یعنی افغانستان ہی کا ایٹیچیوڈ جو تھا پاکستان کے بارے میں کبھی اچھا نہیں رہا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب رشیا نے افغانستان میں مداخلت کی اور اس پر پھر مجاہدین کی تحریک اٹھی، تو صرف مجاہدین وہ لوگ تھے آگے جو افغانستان میں ایک فیوریبل پاکستان کے حامی تھے، صحیح، اور ان کو طاقت اور پختونوں کی اکثریت جو تھی پاکستان کی حامی تھی، لیکن جو لوگ پاور میں آتے رہے اس زمانے میں، ظاہر شاہ وغیرہ، وہ پاکستان کے لیے کوئی اتنا زیادہ جذبات اور جوش و خروش نہیں رکھتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ تھا، اور جو ہمارے یہاں ہم سیکیورٹی ڈیپتھ کی بات کرتے تھے کہ افغانستان کے اندر ہمارا ایک کانسیپٹ ہے سیکیورٹی ڈیپتھ کا، اس میں پاکستان کی کافی انوالومنٹ رہی ہے افغانستان کی پالیٹکس کے حوالے سے۔ اب جب صورتحال یہاں یہ ہے کہ شمالی اتحاد کے لوگ جو تھے ان کا یہ تاثر تھا کہ پاکستان جو ہے شاید ان کے خلاف ہے، صرف پختونوں کا حامی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے احتشام کا ہمارے انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز میں شمالی اتحاد کے جرنلسٹوں کا وفد آیا تھا، اور یہ وفد باقاعدہ ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز جو پاکستان کا ہے اس کے تھرو انہوں نے میرے ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا تھا۔ تو جو سوال و جواب کی نشست ہوئی اس میں مجھے یہ تاثر ملا اور بڑا گہرا تاثر ملا کہ وہاں کا جو پریس ہے، موسٹلی خاص طور پر جو پرشین پریس ہے، کابل کا جو پریس ہے، وہ پرو تہران ہے، رشین ہے، اور تھوڑا سا مسلکی بھی ہے اور پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ ان کا یہ بڑا گہرا تاثر تھا کہ پاکستان شاید
صرف پختونوں کا حامی ہے اور شمالی اتحاد کے بارے میں پاکستان کے اندر مخالفانہ فیلنگز پائی جاتی ہیں اینڈ دے بلیوڈ ان اٹ کہ ایسا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے نزدیک شمالی اتحاد کے لوگ ازبکی تاجک اور پختون جو ہیں ان کی برابر کی اہمیت ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اشرف غنی جو کہ ایک پختون ہیں, ایک ایسے پختون آ کر جو ایک اوور آل افغانستان کی صورتحال کو کے اندر شمالی اتحاد دوسروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لہٰذا اب جو معاملہ آیا ہے کہ یہاں پر پاکستان کی وہاں پر انٹرفیرنس, ان کی یہاں پر انٹرفیرنس, اس کے بارے میں دونوں حکومتوں کا اعتماد آپس میں بحال ہوا ہے. اعتماد اس لیے بحال ہونا ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر اگر پیس نہیں ہوگا تو اس پورے ریجن کے اندر پیس نہیں ہو سکتا. نہ انڈیا کو اس سے فائدہ, نہ چائنا کو اس سے فائدہ, نہ پاکستان کو اس سے فائدہ, نقصان ہے. اب چائنا اس گیم کے اندر واپس آیا ہے, لہٰذا چائنا کی بھی ضرورت ہے کہ افغانستان کے اندر پیس قائم ہو, اور امریکہ کی بھی ضرورت ہے چونکہ سینٹرل ایشیا کا روٹ جو ہے ان کو چاہیے کہ یہاں پر پیس ہو. لہٰذا اب اس بات کی یقین دہانی کے لیے ان کو پھر بار بار یہ جو دورے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ چیز ان کے نزدیک اہم ہے, اور یہ شاید اب بات پکی ہو گئی ہے. اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب وہ معاملات نہیں ہوں گے جو پہلے ایک دوسرے کی غلط فہمی کا باعث بنتے تھے, ایک دوسرے کے ملک میں انٹرفیرنس بھی نہیں ہوگی. ایک سوال اٹھتا ہے کہ جیو اسٹریٹجک صورتحال جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کہ ایک ملک کا دشمن دوسرے کا بھی دشمن ہے, اب دشمن کی ڈیفینیشن کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائے گا اس بیان کے تناظر میں. یہ ایسی اسٹیٹمنٹ جب آتی ہیں تو اس کا امتحان ہوتا ہے, اور جب ٹیسٹ آتا ہے تب پتہ لگتا ہے, جب لوگ اس کے بارے میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کیا پوزیشن لینی پڑی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں, اور پتہ کیسے لگتا ہے, پتہ ایسے لگتا ہے کہ افغانستان کا نمائندہ اگر پاکستان میں آتا ہے تو ہمارا پریس کے لوگ یہ سوال ان سے پوچھیں, مجھ سے پوچھیں کہ بھی آپ یہ جو دشمن کا لفظ ہے آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے. میں نے دیکھا ہے کہ انڈین جو تھے, کبھی امریکن اگر یہاں پریزیڈنٹ آیا انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی دہشت گردی کے بارے میں ایک کوشچن ایسا کیا جس کے جواب میں امریکہ کو یا یس کہنا پڑا یا نو کہنا پڑا. تو ہماری جو پریس سے آ کر میں نے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں کانشیس نہیں ہے کہ بھی ہمیں ان کو اس آزمائش میں ڈالنا چاہیے کہ ان سے پوچھیں آ کر کہ بھی ہاؤ یو انٹرپریٹ دا ورڈ اینیمی. مطلب یہ بات واضح ہے کہ بھارت پاکستان کا جو ہے وہ دشمن ہے, اور اگر بھارت پاکستان کا دشمن ہے تو پھر وہ افغانستان کا بھی دشمن ہوگا. اصل میں یہاں پر میرا یہ خیال ہے کہ دشمن سے مراد افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر جو صورتحال خراب ہے اس کے بارے میں ہے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو پاکستان کے اندر تخریب کاری کر رہے ہیں اور جو افغانستان کے اندر تخریب کاری کر رہے ہیں, اور اس سے مراد ان کی دشمن نمبر 1 ہے. اور اس لیے میں نے کہا کہ اگر وضاحت میں ہندوستان شامل ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. تو لیکن یہ کیا, اور یہ آپ نے بڑا انٹیلیجنٹ کوشچن کیا, میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ کو ایز این اینکر کہ یہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ اینکر سے سوال اٹھائیں. یہ سوال جو یہ تو ہماری یہاں وزارت خارجہ کی جب بریفنگ ہوتی ہے اس میں بھی اٹھائے جانے چاہیے. جب ان کا کوئی نمائندہ افغانستان کا آتا ہے اس میں بھی ہماری پریس, لیکن ہماری پریس انفارچونیٹلی اتنی کانشیس اور الرٹ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, پاکستان کے حالات کو خراب کرنے میں را کے انوالومنٹ بہت رہی ہے. آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی, پھر وزیر دفاع کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے. اب یہ دورہ جس میں آرمی چیف بھی ہمراہ تھے وزیر اعظم پاکستان کے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ را کی انوالومنٹ اور را کی جو تربیتی بیسز ہیں افغانستان کے اندر ان کے خاتمے کے حوالے سے بھی کوئی اہم بات ہوئی ہوگی, اور اس میں بھی پیش رفت ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں جب دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بات کرتے ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر دشمن کی انٹرپریٹیشن بڑی زبردست آ جاتی ہے کہ وہ دشمن جو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی افغانستان میں, ان کے پیچھے جو سپورٹ کرنے والے بندے آ کر وہ بھی دشمن میں شامل ہو آ کر. یعنی ہمارے دشمن کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں آ کر, وہ راہ کی صورت میں ہیں یا ہندوستان کی صورت میں ہیں, وہ ہمارے دشمن ہیں. تو لہٰذا ان کو بھی انڈائریکٹلی ڈکلیئر کیا جائے, یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور راہ کے بارے میں دیکھیں ہمارا انفارچونیٹلی میں نے بار بتایا ہمارا ایٹیچیوڈ بڑا معذرت خواہانہ رہا ہے, بڑا اپالوجیٹک رہے ہیں آ کر. ہماری سیاسی خاص طور پر میدان کے اندر ہم لوگ اتنے خوفزدہ رہے ہیں کہ ہم کبھی اشارتاً بھی جو تھے راہ کے بارے میں اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ بات آپ احتشام ذہن پہ رکھیں کہ پاکستان کی آرمی چیف نے یہ وہم دور کر دیا ہے, ایک کلیئر کٹ پوزیشن لے کر واضح طور پر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دعوت دیتے ہوئے کہ لوگ افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ایجنسیوں کی جو انوالومنٹ ہے اس کو ہم ہر قیمت پر روکیں گے. اس میں انہوں نے صرف راہ کو میسیج نہیں دیا, انہوں نے افغانستان کی کھاد کو میسیج دیا,
انہوں نے ایران کی ایجنسی کو میسج دیا، انہوں نے دبئی کی ایجنسی کو میسج دیا، انہوں نے رشین ایجنسی کو میسج دیا، انہوں نے برٹش ایجنسی کو میسج دیا، انہوں نے امریکن ایجنسی کو میسج دیا، بالکل صحیح کہ یہ سب لوگ جو کہ بلوچستان کے اندر انوالو تھے. اس نے کہا کہ یہ ساری ثبوت ہمارے موجود ہے. انٹرنیشنل انوالومنٹ جو ہے اس کے آگے وی آر گوئنگ ٹو سے نو ایگزیکٹلی ود کیپیٹل این. ٹھیک، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے. ناظرین یہاں وقت ہے ایک کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. نیوز لاؤنج میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف ہیں. ڈاکٹر صاحب، اشرف غنی صاحب نے اس دورے سے، نواز شریف صاحب کے دورے سے پہلے بھارت کا دورہ کیا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بھارت کے حق میں بیان دیا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان راہداری دے بھارت کو تاکہ وہ اپنی مصنوعات واگا سے لے کر طورخم تک لے جائے. دوسری جانب پاکستان کو لاس بھی ہو چکا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو، اور یہ تجارت جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ بہتری آنے چاہیے، اور جو کمی کوتاہی ہے ان کو دور کرنا چاہیے اور بھارت کو راستہ دے دینا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو جی ٹیکنیکل کوشچن ہے ہمارے ان ماہرین کے طے کرنے کا کہ وہ اس سارے معاملے کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں جس میں پاکستان کا نقصان نہ ہو، اور افغانستان کا یہ خدشات اور افغانستان کا یہ کنسرن جو ہے اس کو دور بھی کیا جا سکے. اس میں دیکھیں جی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی کا بڑا رول ہے کہ اگر انڈیا کا دورہ جو ہے اس میں اشرف غنی صاحب یہ سٹینڈ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے ان کی، اس کے اندر اس اثر کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں ڈپلومیسی کرنی چاہیے اس سلسلے میں، اور کوئی نہ کوئی اس کا تیسرا حل نکالنا چاہیے جس میں پاکستان کو بارہ نقصان نہ ہو. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو کوریڈور والا معاملہ ہے اگر چائنا کے ساتھ، چائنا بھی ان دا لانگ رن اس کوریڈور کو لاہور واگا تک لے کے آنا چاہتا ہے کر، چونکہ اس نے کل انڈیا کے ساتھ بھی جو نا یہ ڈیل کرنی ہے. صحیح. اور یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ لاہور شہر کی ایک مرلہ زمین جو ہے نا بڑی قیمتی زمین ہوگی لاہور شہر کی، جی لاہور شہر کی، اور پراپرٹی کی قیمتیں ابھی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گی. میں بات ہم اپنے چینل پہ کہہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ہر ملک کے ہیں. چائنا جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ وہ کوئی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، اور ان کی بھی ایک پالیسی جو ہے وہ آمادگی کی اور کمپرومائز کی، اور یہی وجہ ہے کہ مودی بھی جو ہے نا وہ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے بہرحال، اور اس میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنا انٹرسٹ قربان کیے بغیر اپنے دشمن کا انٹرسٹ کو کتنا سرو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں بھی ہمارا کنسرن ہے. چائنا کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا ہندوستان کے بارے میں کنسرن ہے، اور افغانستان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا انڈیا کے بارے میں کنسرن ہے. لہٰذا یہ نوئنگلی کہ اگر ہمارا کنسرن ہے تو ہم سٹارٹ وہاں سے لیں گے کہ اس مسئلے کا حل وہ نہیں ہے جو آپ ریکمینڈ کر رہے ہو. اس مسئلے کا کوئی تیسرا حل تلاش کر لیتے ہیں جس پر ہمیں بھی آمادگی ہو اور آپ کو بھی آمادگی ہو. یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی مرضی کا فیوریبل کوئی سلوشن یا اس لیے دیں کہ جو اشرف غنی صاحب آپ نے حمایت کی ہے. آپ کو ہمارے نقطہ نظر کو بھی سننا چاہیے، اور اس کے اندر ایک تیسرا حل جو ہے وہ تلاش کیا جانا چاہیے. اچھا، افغانستان کی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان ایک بڑی مزاحمتی قوت ہے افغانستان کے اندر، اور ان سے مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کے کہنے پر بات چیت کا عمل شروع ہو چکا ہے، اس میں کئی نشستیں بھی ہوئی ہیں، پاکستان کا نمائندہ بھی اس میں شریک رہا ہے. آپ ان کی انوالومنٹ کے بغیر اور ان کو حکومت میں شامل کیے بغیر افغانستان میں مستقبل میں پرامن افغانستان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اور اس لیے کہ دیکھیں افغانیوں کا ایک مزاج بھی ہے. افغان طالبان کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ان کا وہ نقطہ نظر ہے جو ایک عام افغانی کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے غیر ملکی یہاں سے نکل جائیں. صحیح. یہ ایک افغان قوم کی سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلامی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، یا کسی کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتے. یہ ایک مزاج میں بات رہی ہے. تو اس میں وہ یہ افغان طالبان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکن فوجی اور نیٹو فوجی یہاں سے نکلیں. یہ بات طے ہو آگے بتدریج، اور مذاکرات کے اندر جو گفتگو ہے اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی ہے. ادھر امریکنز کو یہ فکر ہے کہ ہم اگر اس کو خالی کرتے ہیں جگہ کو مکمل طور پر، تو جو ہمارے جو بچے ہوئے لوگ یہاں رہ گئے ہیں آ کر، جو ہمارے نقطہ نظر کے حامی ہیں، ان کی ایگزسٹنس کتنی سٹیبل ہے، اور کیا ہمارے بعد جو خلا ہے
اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس تو پیدا نہیں ہوگی. تو یہ اس چیز کی ایشورنس چاہیں گے افغان طالبان سے کہ آپ کس حد تک ایکٹیو رہیں گے, کتنے انوالو ہوں گے, کتنے نہیں انوالو ہوں گے اس موجودہ حکومت کو ڈسٹرب کرنے میں. چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ یا کوئی پاکستان ایون یا انڈیا یا چائنا وہ یہ چاہیں گے کہ موجودہ حکومت جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے افغانستان کی اس کو ڈیسٹیبلائز کر کے افغان طالبان کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے. افغان طالبان کو شیئر کروانا مقصود ہو سکتا ہے, اور افغان طالبان کو شیئر پر آمادہ کرنا یہ بھی ایک آسان کام نہیں ہے. اگر افغان پختون جو ہیں وہ کافی سٹوبن ہیں, اور یہی ایک وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اندر بارگین کرنا جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. لیکن افغانستان کے طالبان کو بھی کوئی اگر کوئی بندہ مائل کر سکتا ہے یا کوئی فروغ پوری وہ پاکستان ہے, اور پاکستان ہی جو ہے ان کے بارے میں کوئی ایشورنس دے سکتا ہے امریکنز کو یا انٹرنیشنل پلیئرز کو. رائٹ. ایک اور ڈاکٹر صاحب اہم خبر ہے اور وہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ہے کہ تعلقات کی بہتری کے لیے ضروری ہے مودی کا پاکستان بھارت کرکٹ سیریز شروع کرنے کا اعلان. بھارتی وزیراعظم نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلے سے آگاہ کیا. بھارتی میڈیا اکثر ارکان تعلقات کے مخالف پاکستان چین منصوبوں پر بھی تحفظات. کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے دوبارہ سے کرکٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایک سٹیپ لیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہماری یہاں یہ بھی ایک بڑا, میں میڈیا پہ خاص طور پر دیکھتا ہوں کہ معاہدہ ہوا کہ جی ہندوستان آمادہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے دبئی میں, تو بریکنگ نیوز کے طور پر آپ کے لیے خوشخبری, ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری, ہندوستان آمادہ ہو گیا کھیلنے کے لیے. پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے. مطلب ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسٹرا آرڈنری ویلکم کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے. ہمیں بڑا نارمل لینا چاہیے. ہندوستان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے, ویلکم, بہت اچھی بات ہے. نہیں کھیلتا تو ہمیں کوئی اتنا غم بھی نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ کھیلنے کا. اب یہ دیکھیں یہ موومنٹ جو مودی کی ہے اس کو ہم ایک ڈپلومیٹک موو ہے جو وہاں پر اور پاکستان کے عوام کو سطحی طور پر ایک جسچر دینے کے لیے کہ دیکھیں ہندوستان جو ہے وہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے, نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا. دوسری طرف ان کی پارلیمنٹ کے اندر ان کا کنسرن دیکھیں کہ کتنے نیشنلسٹ ہیں وہ, کہ چائنا اور پاکستان کے کوریڈور کے بارے میں بھی انہوں نے اپنا کنسرن ظاہر کیا ہے اور اس کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں وہ. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کو جو میسج جانا چاہیے تھا ان کی سوچ کے بارے میں اور مودی کی سوچ کے بارے میں وہ گیا ہے, جس کی وجہ سے ہندوستان کے وہ عزائم شاید اب نہ ہوں. چونکہ جنرل راحیل نے جو سٹیٹمنٹیں دی ہیں آگے بڑھ کر ہماری سیاسی قیادت سے ہٹ کر ہماری جو فوجی قیادت ہے اس نے فرنٹ لائن پر جو سٹینڈ لیا ہے, اس سے یہ میسج گیا انڈیا کو کہ کم آن آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ راہ کو ہم یہاں فری ہینڈ دیں گے. اگر تم یہ کرو گے ٹٹ فار ٹیٹ کہ ہم تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں آ کر, اور اس کی انٹرفیرنس کا ہم پورا علاج بھی کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سبکی ہوئی ہے راک انوالومنٹ کے حوالے سے بھارت کو, اب بھارتی وزیراعظم نے ایک کوشش کی ہے اس سبکی کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے دور کرنے کی کرکٹ ڈپلومیسی کے تھرو. دیکھیں پاکستان کے اندر بھی انڈیا کے اندر بھی یہ بات بھی آئی نا کہ راہ جو ہے پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے, تو پاکستان انڈیا کے عوام بڑے ڈیفینسو ہوئے. انڈیا کے عوام خاص طور پر ڈیفینسو ہوتے ہیں نیٹ کے اوپر جب پاکستانیوں کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے کہ دیکھو یار انڈیا آپ لوگ جو ہے نا وہ انٹرفیئر کر رہے ہو. جب ہم پر یہ الزام ہوتا ہے دہشت گردی کا کہ آپ کشمیر کے اندر دہشت گردی کر رہے ہو فلاں فلاں فلاں, تو ہمارے لوگوں کو ڈیفینسو کیا جاتا تھا. اب وہ ڈیفینسو ہوئے تھے, لہٰذا انہوں نے ڈیفینس کو آفینس میں بدلنے کے لیے کہ دیکھیں یار ہم ایسے بھی نہیں ہیں, اگر ہم نے دیکھو ایک پازیٹیو اسٹیپ لیا کرکٹ کھیلیں گے آپس میں کتنا مزہ آئے گا. یہ انڈین سٹائل ہے. آ کر میں امریکہ میں تھا تو میرے ایک انڈین پروفیسر تھے کھرانا سنگھ, تو مجھے کہتے تھے پنجابی میں کتنا چنگا ہوگا جدوں اسی کٹھے کرکٹ ٹیم ہوئے گی تے سعید انور تے ٹنڈولکر کٹھے اوپن کریں گے. بہت بڑی بات ہے. تو میں نے ان سے یہ بات کہی تھی, میں نے کہا کہ کتنے مسلمان ہیں آپ کے ملک کے اندر, تو انہوں نے پنجابی میں کہا 20 کروڑ. میں نے کہا 20 کروڑ میں صرف ایک اظہر الدین تمہاری ٹیم میں نکلا. یہاں میں نے کہا آزادی کی یہ نعمت ہے, یہاں ہاڑ آیا ہوا ہے, یہاں سعید انور کی 10 ریپلیسمنٹ موجود ہے, تو یہاں تو جگہ نہیں ملتی آ کر, تو یہ وہاں پر ہمارے تمہیں کیا شہر ملتا. تو یہ ان کا سٹائل ہے کہ دیکھیں جی ہم تو کرکٹ کھیلیں, آپ کرکٹ کھیلتے ہیں جی, دوست ہیں ہم ایک ہی جیسے ہیں, دیکھیں جی ہمارا رنگ ملتا چلتا ہے, دیکھیں ہمارے کپڑے ملتے جلتے ہیں, دیکھیں ہمارا کھانا اور مسالے ایک جیسے ہیں, آپ بھی مسالے کی چیزیں پسند کرتے ہیں, ہم بھی پسند کرتے ہیں. اس کو ایسے بھی لینا چاہیے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام. یہ کلچر, اور ہمارے لوگ بڑی جلدی میں نے دیکھا ہے
پانی ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ چند انڈین آتے ہیں لاہور شہر میں، چند سکھ آتے ہیں اگر گوال منڈی میں پڑھتے ہیں یا ادھر اپنے یہاں ناگری میں پڑھتے ہیں، ہمارے لوگوں کا جو پاگل ہوئے ہیں، سردار جی کی حال ہے، اے کھاؤ گے اے کھاؤ گے. کوئی ضرورت سے زیادہ جو ہے نا ایک غلامانہ انداز میں، ایک ہوتا ہے دوستی کے انداز میں کہ بھی ہمارا مہمان آیا، ٹھیک ہے آپ کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، جیسچر ہونا چاہیے. لیکن ایک یہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہم اس سردار جی کو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جس سے آپ سردار جی کا ماتحت ہیں اور سردار جی جو ہے نا آپ کا جو ہے نا وہ باس رہا ہے. تو یہ ایک باس مینٹیلٹی میں نے یہاں دیکھی. میں بوربن پی سی میں نے ایک سکھ کو دیکھا تو پاکستانی اس سے ایسے بات کر رہے تھے، اور سردار جی پھر کیا ہوگا، فلاں کو کہتے ہیں ہاں ایسے ہوگا. وہ ہمارے ملک میں کھڑے ہو کر ایسے تاکمان انداز زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں اصل میں ڈیفیٹیو مینٹیلٹی سے احتشام نہیں کرنا چاہیے. پوری قوم کو ہم نے ڈیفیٹیو مینٹیلٹی میں ڈالا ہوا ہے. فار گاڈ سیک ہم اس قوم کو غلامانہ ذہنیت اور شکست خوردہ ذہنیت سے باہر نکالیں. آپ بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب دو کالر ہمارے ساتھ، عبدالرحیم صاحب ہے سعودی عرب سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم احتشام بھائی اور سب. جی وعلیکم السلام. سب مینجمنٹ کو سلام کرتا ہوں. وقت نیوز کا میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ بہت مہربانی، وہ بہت اچھا کام ہو گیا جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب افغان صدر کے ساتھ بیٹھ گئے. بہت بڑا اسٹیپ ہے یہ. جیسے افغان حکومت کے ساتھ ہمارا اعتماد اس کو بحال ہونا چاہیے. اعتماد اہم چیز ہے حکومتوں کے درمیان. اور بات یہ ہے کہ ہم افغان حکومت سے ڈائریکٹلی جا کے بیٹھ سکتے ہیں، انڈیا کے ساتھ کیوں ڈائریکٹ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ کبھی امریکہ کے تھرو، کبھی ترکیہ کے تھرو، کبھی پتہ نہیں کس کے تھرو ہم بیٹھتے ہیں، ڈائریکٹ کیوں بات نہیں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ عبدالرحیم صاحب. علی نواز صاحب ہمارے ساتھ ملتان سے. السلام علیکم علی نواز صاحب. جی علی صاحب السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کی اجازت سے میں مزید خبریں شامل کرنا چاہوں گا. اور خبر ہے ناظرین کہ عمران فاروق قتل کیس، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے افسر کی چودھری نثار سے ملاقات، جلد اہم پیش رفت متوقع. کاؤنٹر ٹیررزم کے سربراہ رچرڈ والٹر نے وزیر داخلہ سے کیس کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. مجرموں کی حوالگی کے معاہدے پر بھی اتفاق کیا. معظم علی کو اسی معاہدے کے تحت بھیجا جائے گا. برطانوی ٹیم نے ملزم تک رسائی. پاکستان نے حوالگی کے بدلے میں علیحدگی پسند مانگ لیے. بہت اہم خبر ہے. پھر ایک اور خبر، سہولت مرزا کو مچ جیل میں پھانسی دے دی گئی، کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا. شاہد حامد قتل کیس کے مجرم سہولت مرزا کو منگل کی صبح 4:30 بجے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. تمام رات روتا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا. میت پی آئی اے کے پرواز کے ذریعے کوئٹہ سے کراچی منتقل کی گئی. سخت سیکورٹی میں محمد شاہ قبرستان میں سپرد خاک. پھر کل سانحہ 12 مئی کے حوالے سے بھی یوم احتجاج منایا گیا. سانحہ 12 مئی کو 8 سال مکمل ہونے پر وکلا کا لاہور سمیت ملک بھر میں یوم سیاہ ریلیاں. یہ تمام خبریں ڈاکٹر صاحب کراچی سے جڑی ہوئی ہیں. اور سہولت مرزا کی پھانسی ہو یا عمران فاروق قتل کیس، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کراچی کے نوجوانوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، کراچی کے نوجوانوں کے لیے تو کم میسج ہے، ایم کیو ایم کے ورکرز کے لیے ایک میسج ہے. سہولت مرزا کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا. 1988 کے اندر اس کو ایک پالیسی کے تحت نکالا گیا. اور یہ وہ کام ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں یہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں احتشام، کہ سہولت مرزا کو ایم کیو نے بھی ٹیشو کے طور پر استعمال کیا، اور اس کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کے کیس کو ٹیشو کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس دوران میں بھی یہ واقع ہوا ہے، اور ایم کیو ایم نے اپنی ڈپلومیٹکلی اس کو ڈسون کیا کہ اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے ڈسپلنڈ ورکرز کو روکا اس بات سے کہ اس کے جنازے میں کوئی ایم کیو ایم کا کوئی نمائندہ ایسا جو نظر آ سکے ویزیبل، جس کی نیوز سینس ہو، وہ شریک ہو. یہ ایک میسج ہے ان کے لیے کہ شاید ایم کیو ایم اب کانشیس ہے، اور ان کے ورکر کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تمام ورکرز جو کرمنل ہیں یا جن کے اندر ایگریشن ہے آ کر، یا جو ملیٹنسی کرتے رہتے ہیں یا کرتے رہے ہیں آ کر، ان کو بالآخر ایم کیو ایم نے یوز کیا ہے، لیکن ایم کیو نے پھر این موقع پر ساتھ نہیں دیا. تو یہ وہ پارٹی جس کے لیے جس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک کارکن جو ہے وہ نظریے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، شخصیات کے ساتھ نہیں، اور وہ آخر وقت تک ایم کیو ایم کے ساتھ ہی رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کے ساتھ نظریاتی طور پر وابستہ رہا، اس پارٹی نے اس کو تنہا چھوڑ دیا. یہ ایک وہ میسج ہے جو سارے کارکنوں کو جا رہا ہے کہ لک کہ تم نے بھی اگر ایسا کیا تو بھول جاؤ آ کے کہ تمہارے ساتھ ایم کیو ایم کھڑی ہوگی. یہ عین موقع پہ تمہیں تختہ دار پہ لٹکا کر
खुद दूर से खड़े होकर तमाशा देखेंगे आकर और कहेंगे हमारा तो तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो तुमको जानते भी नहीं। ठीक है, एक ब्रेक पर जाने डॉक्टर साहब, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे तो इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से भी बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान फारूक कत्ल केस के बारे से बात करने से पहले वैसे थे एक लाइव कॉलर है मिसेस सूफी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी से। और बेटा प्रोफेसर साहब की राय का हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफर करने की जसारत करेंगे। वो बदन देश के दिल में घर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, रहमतुल्लिल आलमीन की बेटा जो तरीका कार है उसमें ये चीज़ है कि मुखलिसी शो करना, मेहमान नवाजी शो करना और दर्द दिली खलूस नियत के साथ लोगों के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना बेवकूफ़ी नहीं होती या गुलामाना जहन की निशानदेही नहीं करती। और इनसिक्योर लोग जो होते हैं, कोई भी फिर वो हो, वो आपके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जरूर करते हैं क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि इनमें कोई ऐसी खसूसियत है कि ये छा जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर मुसलमान अपने असल कैरेक्टर को समझते हुए छा गए तो वो उनकी फलाह के लिए काम करेंगे, नुकसान नहीं देंगे। वही बेटा कंट्रोवर्शियल इशू जो आर्मी के साथ उसामा बिन लादेन के हवाले से चल रहा है, तो उसमें यही है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमारी आर्मी का जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड दिस विल ब्रिंग अस सक्सेस। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कहना चाहेंगे, डॉक्टर दानिश ARY में शो करते हैं, सवाल ये है में उन्होंने आमिर खान के शो की क्लिपिंग्स दिखाई और ये प्रूफ करने की कोशिश की, वो भी अपने हिसाब से मुखलिस हैं कि ये सियासतदान अपराधी हैं, पापी हैं, ये नहीं बदलेंगे। नहीं बेटा, हम जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। हाँ ये जरूर है, ऐसे लोगों का भी जिक्र होता है कि इनके कान, दिलों और जहनों पर आंखों पर मोहरें लगा दी गई हैं, बट दिस इज नॉट फॉर अस टू डिसाइड, ये रब डिसाइड करता है। और ये मुल्लायत की निशानी होती है कि जब आप सेल्फ राइचियसनेस के तकब्बर में लोगों को फतवे देने लगते हैं कि ये नहीं सुधरेंगे। ठीक है मिसेस सूफी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने 3 बातें की। पहले तो डॉक्टर साहब के बारे से, जो आपने सिखों के बारे से बात की, उसमें वो कह रहे थे कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबको वेलकम करना चाहिए, और इससे वो आपकी बात से डिफर कर रही थी। नहीं, मैंने कब कहा कि वेलकम नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में मिसेस सूफी इसमें मर्जी की चीज़ तलाश कर लेती हैं और उसमें तबसरा कर देती हैं, ये बड़ी ज़ाती की बात है। मैंने ये कहा है कि हमें वेलकम करना चाहिए और मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें एक हद को कायम रखना चाहिए, हमें पागल नहीं हो जाना चाहिए। मेंटालिटी के बारे में मैंने जो मिसाल दी थी कि अगर एक खबर आ जाए कि हमारा हिंदुस्तान का मैच होगा तो हमें उछलने कूदने की इतनी क्या ज़रूरत है मिसेस सूफी, इसमें हमें एक बैलेंस कायम करने की ज़रूरत नहीं है। हम उतना हंसें आगे जितना हंसने की रिक्वायरमेंट है। क्या हम बॉर्डर के उस तरफ भी ये सूरत हाल देखते हैं कि हम या बेवकूफ़ हम हैं या बेवकूफ़ वो हैं, या वो हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं? कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये बेवकूफ़ी बनना है कि हम अपनी इस हंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें आउट ऑफ बाउंड जो है वो खुश होना चाहिए, ठट्टे मारना चाहिए, लुटियाँ डालनी चाहिए। चूँकि हिंदुस्तान ने हमें ये मौका दे दिया कि आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें, तो उसने हमें एजाज़ दे दिया है इंडिया ने, इस एजाज़ पर आप इतना खुश होते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी बात उन्होंने की है कि हमारे सियासतदानों का जो रवैया है उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हिदायत तो अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई है और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे सियासतदानों को। देखें जी, उन्होंने दरमियान में वो सियासतदानों का जो रवैया है उन्होंने उसको मुलाहियत से जो है वो अपने तशबीह दी है। हमारे कितने सियासतदान मुल्ला हैं, और अगर गैर मुल्ला सियासतदान जो हैं उनकी तरफ इशारा है तो उसमें मुलाहियत ज़बरदस्ती ना तलाश किया करें। ये भी एक मतलब एक फैशन बन गया हमारे यहाँ कि हर चीज़ को हम देखते हैं आकर के लफ्ज़ मुलाहियत ये पकड़ लिया हमने, उसको रगड़ा देते रहते हैं बार बार। मेरा ख्याल है कि हमें इस खोज से भी निकलना चाहिए और बड़ा वसअत के साथ, आपने जहाँ मुसलमान होने की ये बात कही है ना कि दूसरों के साथ हमें बड़ा वेलकम ही कहना चाहिए, तो मेरे ख्याल में यहाँ के मुल्ला को भी वेलकम करना चाहिए, उसको भी खुले दिल के साथ कबूल करें, उसके बारे में भी इतने तंग नज़री का मुजाहरा ना करें कि आप उसके बारे में हर काल के अंदर मुलायत को आप जो है वो तानो तशनी करें। मेरा ख्याल में हमें एक दूसरे का एहतराम जो है उसको भी कायम रखना चाहिए। बिल्कुल सही। और जब हम बात करते हैं भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि कश्मीर में 1.5 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद करने वाला भारत है। पाकिस्तान के अंदर बम धमाके कराने वाला, दहशत गर्दी करवाने वाला, टारगेट किलिंग करवाने वाला भारत है। इसके सबूत मौजूद हैं। अफगानिस्तान
کے اندر ان کے کیمپ موجود ہیں، بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کروا رہا ہے، کراچی کے اندر حالات خراب کر رہا ہے، یہ تمام تر کام بھارت کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جب جیت آتا ہے وہ کشمیر کے ڈیموں پر ناجائز طریقے سے پانیوں پر ڈیم بنا کر پانی چھوڑ دیتا ہے، پاکستان کو ڈبو دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ بنجر کرنے کی سازشیں کرتا ہے۔ یہ ملک بھی بھارت ہے، اس لیے ہمیں کرکٹ کے حوالے سے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ کچھ مزید خبریں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں شامل کرنا چاہوں گا۔ میں نے صرف کہا اس کو ایک نارمل خبر کے طور پر لیں، ٹھیک ہے، جیسے گڈ جیسچر، اللہ کرے بہتری ہو آ کر، اس کا کہاں یہ مطلب ہے کہ ہم نیگیٹو ہیں۔ رائٹ، پرویز خٹک کی قیادت میں ناظرین کل ایک احتجاج کیا گیا، حکومتی اپوزیشن ارکان نے خیبر پی کے کا مارچ، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج، پولیس سے ہاتھا پائی، مذاکرات کے بعد وفاقی حکومت نے مسائل ایک ہفتے میں حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کچھ اور ہیڈ لائنز شامل کرنا چاہوں گا۔ آرمی چیف کا سانحہ نلتر کے حوالے سے خبر ہے کہ غم کی گھڑی میں برادر ملکوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناروے، فلپائن، ملائیشیا، انڈونیشیا کے سفارت خانوں کا دورہ، جنرل راحیل کا ناروے، فلپائن کے سفیروں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ پھر عمران خان صاحب کا بیان ہے، محبوب انور کا جھوٹ پکڑا گیا، منظم دھاندلی کا طریقہ سامنے آ گیا، ٹانک میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، دہشت گردوں کی سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر فائرنگ سے 4 اہلکار شہید ہوئے۔ اور شہباز شریف صاحب کا بیان سانحہ نلتر کے حوالے سے یہ ہے، سانحہ نلتر پر دلی دکھ ہوا، جی ایس پی پلس سے معیشت مضبوط ہو رہی ہے، پوری قوم غم زدہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ سانحہ نلتر ڈاکٹر صاحب جب ہوا تو اس پر بھی بھارتی میڈیا نے جس طرح کا پروپیگنڈا کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، انہوں نے اب یہ ہی اصل میں ہمارے جو کالرز ہیں ان کے لیے یہ ایک اشارہ ہے کہ وہ کال جب دیتے ہیں آ کر تو یہ دیکھیں آ کر کہ ہندوستان نے کون سا موقع جانے دیا ہے جس نے پاکستان کی ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے جس کا وجود بھی اس ٹیررزم سے نہ ہو۔ تو ہم انہیں تو معاف کرنے کو تیار ہیں، وہ اس کے باوجود ٹھیک ہیں، اور اپنا ذرا سا رویہ ہم کہیں کہ ذرا تھوڑا سا محتاط رویہ رکھیں، اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان نے کیوں یہ موقع جانے دینا ہے؟ ہندوستان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ چائنا کے ساتھ ایک کوریڈور کا معاملہ ہوا ہے، تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اس کا بڑا کنسرن آیا، آپ نے بیان بھی کیا، تو لہذا اس وقت تو نے بڑی تکلیف ہے، اور راہ کو پاکستان نے پکڑا ہے، تو راہ کو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک برا نام جو ہے نا بیڈ نیم حاصل ہوا ہے، لہذا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو پکڑو اور جتنا ڈنڈورا پیٹ سکتے ہو وقت سے پہلے اس کو لے کے چلو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا کہ میڈیا میں آیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اخبارات نے جب اس خبر کو پک کیا ہے، انگریزی اخبارات نے، یہ افسوسناک ہے۔ جس وقت اخبارات میں یہ خبر آئی ہے، پاکستان کے چند انگریزی اخبارات نے اس کو پک کیا، پھر کچھ چینلز نے اس کو اس نام پر کہ دیکھیں جی یہ خبر بریک ہوئی ہے فلاں، اس کو ڈسکس بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوسرے معنوں میں ہم بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم جس میڈیا کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، باہر کے میڈیا کو، ہم اسی میڈیا کا سیٹلائٹ بن کے پاکستان میں بھی اس میں اپنے میڈیا کے ذریعے وہ بات پھیلا رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم گلہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میڈیا کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا، آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اور بہت زیادہ آپ نے ریسرچ بھی کی ہے، پاکستانی میڈیا کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ نیشنل ایشوز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن میڈیا بائسڈ ہے، انڈین میڈیا اپنی نیشنلٹی کے حوالے سے، نیشنل ایشو کے حوالے سے بائسڈ ہے، لیکن پاکستان کے اندر، پاکستانی میڈیا کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ کیا نیشنل ایشو پر بھی ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، یا ہمیں اپنی قومیت کے حوالے سے، نیشنلٹی کے حوالے سے، قومی مفادات کے حوالے سے بائسڈ ہونا چاہیے؟ یہی ایک انفارچونیٹ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے میڈیا کے رنر ہیں، جو اس میڈیا کو شیپ اور ری شیپ کرتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ لوگ، ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر بڑا ڈیفرنٹ ہے، اور وہ نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جیسے آپ نے کہا کہ اس کو نکلنا چاہیے خبر کو، ہم اس کو بلیو نہیں کرتے، وہ نیشنلزم پہ یقین نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں اگر یہ نیشنلسٹ ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کہ ان کا نیشنلسٹ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر یہ نیشنلسٹ نہیں ہیں تو ریگولیٹ جو ہوتے ہیں کرنے والے ادارے ہیں، جیسے ہمارا پیمرا ہے، وہ کس کام کے لیے ہے؟ اس کا کام ہے کہ اس کی کڑی نگرانی کرے اور میڈیا کے کانٹینٹس کو ریگولیٹ کرے کہ یہ ایک باؤنڈری لائن ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 کے مطابق فلاں 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 کی اس کی وائلیشن ہے، آ کر
اس کو ہم نہیں ہونے دیکھو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے اس کو آپ کمیونیکیشن پالیسی کہہ لیں کمیونیکیشن پالیسی اس کو نام دیا جا سکتا ہے اس کو آپ ڈوز اور ڈو ناٹس کہہ لیں میڈیا کے بارے میں تو لہٰذا ہماری ایک پالیسی ہونی چاہیے اور اس پالیسی پر اور ڈکلیئرڈ پالیسی ہو اور اس کے اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہوں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیمرا جو ہے ایک سوتے ہوئے لوگوں کا ایک گروپ ہے جن کے سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جن کے بارے میں شاید قرآن پاک میں سمن بکمن عمجن فاہم جی بالکل تو اس طرح کی ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہم توقع کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ نیشنلسٹ لوگوں کو میڈیا کے اندر ہونا چاہیے یا میڈیا کے لوگوں کو نیشنلسٹ ہونا چاہیے یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ نیشنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ریفلیکٹ کرنے کے لیے ریگولیشن جو موجود ہے ہمارے پیمرا کے جس کو ہم ریگولیٹری اتھارٹی کہتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے اور چیک کرے ان چیزوں کو جو وائلیشن ہے ہمارے اسلامک ریپبلک پاکستان کے آئین کے مخالف ہیں یا ان بنیادی چیزوں کے خلاف ہیں جو اس ملک کی بنیاد ہے. ڈاکٹر معیز حسین شیخ صاحب سر آپ کو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ کی تشریف آوری کا انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. آخر میں ناظرین فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. کراچی بار ایسوسی ایشن 25 جنوری 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ اسلام محض رسوم روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ نہیں. اسلام ہر مسلمان کے لیے ضابطۂ حیات بھی ہے جس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ زندگی اپنے افعال و اعمال حتیٰ کہ سیاست اور معاشیات اور دوسرے شعبوں پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.